انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن بہت بڑی بڑی خرابیوں سے مسلمانوں کو دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک فتنہ و فساد ہے۔ فتنہ و فساد کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، اور اللہ رب العزت نے صرف فتنے کا جو لفظ ہے اس کو قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا۔ آپ کسی کو جان سے نہ ماریں، لیکن معاشرے میں فتنہ کھڑا کر دیں تو سمجھیں کہ آپ نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، گویا ان کا خون بہا دیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے دو مقامات پر تو فتنے کو قتل سے بڑا جرم قرار دیا، فرمایا والفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ و فساد جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا والفتنۃ اکبر، کہ فتنہ و فساد جو ہے وہ قتل سے بڑی خرابی ہے۔ تو جس معاشرے میں بھی فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فتنہ و فساد پیدا ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ہم روزمرہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، اور آج ہمارا یہ جو دور ہے آپ سنتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ پرفتن دور ہے۔ پرفتن دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں فتنہ و فساد بہت زیادہ ہے۔ اس فتنہ و فساد کے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں پچھلے دنوں ناموس صحابہ و اہل بیت بل کی بات ہو رہی تھی، اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، وہاں سے منظور کروایا گیا، پھر اس کو سینٹ میں پیش کیا گیا، وہاں سے منظور کروایا گیا، اور اس کے بعد اسے بھیجا گیا صدر کے پاس، صدر مملکت کے پاس، کہ وہ سائن کریں گے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ ہمارے ہاں بڑا واویلا ہوتا ہے جی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا۔ اقلیت کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی تعداد بہت کم ہو، اس کے مقابلے میں اکثریت ہے۔ اکثریت اور اقلیت یہ ہر معاشرے میں اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں۔ مسلم معاشرہ ہوگا تو وہاں غیر مسلم اقلیت میں ہوں گے، غیر مسلم معاشرہ ہوگا تو وہاں مسلمان اقلیت میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سویڈن میں جو کچھ ہوا، وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمان کم ہیں اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ زیادہ ہیں، اور انہوں نے وہاں پر نعوذ باللہ قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک جسارت کی۔ ایسی جسارت کہ نہ صرف وہاں کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل ٹوٹا، ان کے جذبات مجروح ہوئے۔ لیکن آپ دنیا میں کہیں ایک بھی مثال سرکاری سطح پر ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی ملک نے کہا ہو کہ سویڈن نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا ہے، یا سویڈن میں اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے۔ ساری دنیا نے دیکھا، لائیو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے جذبات کو کس طرح مجروح کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں فتنہ و فساد۔
اب ظاہر ہے کہ مسلمان اشتعال میں ہیں، بے بس ہیں، نہ وہاں کا قانون ان کا ساتھ دیتا ہے، نہ دنیا میں جو نام نہاد قوتیں ہیں، یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں، یا دیگر جتنے بھی اس طرح کے ادارے عالمی طور پر بنائے گئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی مسلمانوں کی اس تکلیف کا مداوع نہیں کیا۔ کوئی ایک بھی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ جہاں مسلمانوں کو اقلیت مان کر ان کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹا گیا ہو۔ پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ماننے والے اہل سنت اور سنی اکثریت میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں روافض دشمنان صحابہ بہت کم ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں 2 ایوانوں سے ایک بل پاس ہو گیا، ابھی تک دستیاب معلومات کے مطابق صدر پاکستان نے اس پر دستخط نہیں کیے اور اس نے باقاعدہ قانون کی حیثیت اختیار نہیں کی۔ افواہیں یہ بھی ہیں کہ بہت سے بل صدر پاکستان نے واپس بھیجے ہیں، انہی میں سے یہ بل بھی ہے، ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اب آپ کے سامنے ابھی گزرا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اقلیت ہیں اور ان کے وہ حقوق جو بنتے بھی نہیں ہیں، راستوں کو بند کرنا، لوگوں کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا، پھر لاؤڈ سپیکرز پر، سوشل میڈیا پر لکھ کر بول کر ایسے جملے، ایسے کلمات جو اکثریت کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، ان کا پرچار کرنا، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان میں اکثریت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بل جو کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کے نام سے بنا ہے، دونوں کی ناموس کے تحفظ کے لیے بنا ہے، اس کے خلاف ایک پوری لابی ہے جو ایک منظم کوشش کر رہی ہے کہ اس بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے بل کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پہ اس بل کو منظور کیا گیا ہے، اصل میں یہ لوگ ایسے لوگوں کو صحابہ بنانا چاہتے ہیں جو صحابہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک اعتراض کیا گیا ہے ان کے بڑے بڑے ذاکرین کی طرف سے، ان کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی طرف سے، کہ اصل میں یہ کچھ غیر صحابہ لوگوں کو صحابی بنا کر ان کا بھی ادب کروانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات اختلافی نہیں ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم جن صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، طلحہ و زبیر، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، فتح مکہ والے، اور ان میں سے بھی جن صحابہ کرام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یعنی آپ کہیں 10 یا 20، زیادہ سے زیادہ 10 سے لے کر 20 تک تعداد ہے جن کا نام لے کر گالی گلوچ کیا جاتا ہے، صاف طور پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ ان کی صحابیت میں کس کو شک ہے؟ کون ہے بدبخت جو ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا؟ کون ہے بدبخت جو عمر بن خطاب کو صحابی نہیں مانتا؟ اور کون ہے بدبخت جو عثمان ذو النورین کو صحابی نہیں مانتا؟ کون بدبخت ہے جو سیدنا ابو سفیان اور سیدنا معاویہ کو صحابی نہیں مانتا؟ کون ہے جو عشرہ مبشرہ کو صحابہ نہیں مانتا؟ پھر یہ جو آواز بلند کی جا رہی ہے، یہ فتنہ و فساد ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا رہے، اور اس کے نتیجے میں پھر
قتل و غارت خون خرابہ ہوتا رہے؟